على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذوا زينتكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تم مسجدوں میں آؤ اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہو تو پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لو، مزین رکھو، اور اللہ کو پکارو تو پورے خلوص کے ساتھ پکارو، خالص دین اسی کے لیے رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی پاک صاف ہے، حسین و جمیل ہے، اس کے حسن کا اور اس کی نورانیت اور اس کی چمک کا تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں بھی جیسا بھی جس کا حال ہے حسن و جمال کو پسند فرماتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو صاف ستھرا لباس پہن کر، ہاتھ منہ دھو کر، باوضو ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو خاص طور سے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں، وضو کیسا کیا ہے، اور سرما لگانا، خوشبو لگانا، یہ تمام چیزیں اپنا کر خاص طور سے جمعہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زینت کا بڑا لحاظ فرماتے تھے۔ اور چونکہ اس زمانے میں غربت تھی، لوگوں کے پاس یہ چیزیں مہیا نہیں ہوتی تھی، کسی کے پاس خوشبو نہیں ہے تو کسی کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، تو ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے پاس اپنی لگانے کی خوشبو نہ ہو تو اس کی بیوی جو تیل لگاتی ہے وہی لگا لے اپنے بالوں، اس کی بیوی جو خوشبو استعمال کرتی ہے اسی میں سے کچھ خوشبو اپنے آپ لگا لے جب جمعے کی نماز کے لیے آئے، اور فرمایا بہتر ہے کہ جمعے کے دن غسل کر لے۔ غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جمعے کے دن غسل کرنا ہر محتلم کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ تو جمعے کے دن کا غسل محتلم یہاں لفظ بولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محتلم احتلام سے بنایا ہے، رات کو سوتے میں جو ناپاکی ہو جاتی ہے مردوں کو بالغ ہونے کے بعد اسے کہتے ہیں احتلام۔ لیکن یہاں پر اگر یہ معنی مراد لیے جائیں تو پھر جمعہ کے دن کی کوئی خصوصیت نہیں کہ اس حالت والے پہ جمعہ کے دن غسل لازم ہے۔ اگر یہ ناپاکی کی حالت سنیچر کے دن کسی کو لاحق ہو جائے گی تو سنیچر کے دن غسل کرنا ضروری ہوگا، پیر کے دن ہو جائے گی تو پیر کے دن ضروری ہوگا۔ تو پھر یہاں پر محتلم کا معنی کیا ہے؟ تو محتلم کا معنی ہے یہاں پر جس میں احتلام کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہو، جو بالغ ہو گیا۔ تو محتلم کا معنی یہاں پر بالغ، کہ جو سن بلوغ کو اور اس عمر کو پہنچ گیا ہے کہ اس کے اوپر نماز پڑھنا ضروری ہوتی ہے، نماز فرض ہو گئی ہے، اسے چاہیے کہ جب جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو پہلے غسل کرے۔ اور ابتدائے اسلام میں یہ غسل واجب تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرما دی، لوگ دن دو دن میں نہانے بھی لگے، صاف ستھرے کپڑے پہننے لگے، مالی حالات اچھے ہو گئے، تو پھر اس کا وجوب ختم ہو گیا، سنیت باقی رہ گئی۔ اب جمعہ کے دن غسل کرنا فرض یا واجب تو نہیں ہے، سنت ہے۔ اور اس حدیث پاک سے اور ایک اور حدیث پاک سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آج کل کے مولوی یہ دعویٰ نہ کریں کہ منطق ہم سے آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں آتی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پر منطقی انداز پیش فرمایا۔ شے کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے بالفعل اور ایک ہوتی ہے بالقوہ۔
تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محتلم کہہ کر بالقوہ بیان کیا کہ جس میں قوت اور صلاحیت احتلام کی پیدا ہو گئی ہے اس کے اوپر غسل کرنا واجب ہے، یعنی جو بالغ ہو گیا۔ اور اگر بالفعل معنی ہوتے تو پھر یہ کہ جس کو واقع میں یا ناپاکی لاحق ہو گئی ہے تو وہ غسل کرے گا، تو وہ تو اب بھی غسل کرے گا، اس کا تو وجوب اور فرضیت غسل کی اب بھی لازم ہے کہ جب بالغ آدمی کو ناپاکی لاحق ہو جائے، غسل کی ضرورت ہو جائے تو اس کے اوپر غسل کرنا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالفعل کی جگہ بالقوہ آپ نے استعمال کیا اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی حائضہ عورت کی نماز بغیر سر ڈھانکے درست نہیں ہوگی۔ تو حائضہ کہتے ہیں اسے جسے مہینے میں جو ناپاکی کا خون آتا ہے وہ خون آ رہا ہو، تو بغیر ڈھانکے نماز نہیں ہوگی، تو کیا سر ڈھانک کے وہ ناپاکی والی نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی؟ اس پہ تو نماز ہی نہیں ہے، نماز ہوئے گی نہیں اس میں۔ تو یہاں بھی جو حائض لفظ بولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بالقوہ بولا، یعنی جس عورت میں، جس لڑکی میں یہ ناپاکی آنے کی قوت پیدا ہو گئی ہو اور جو اس عمر کو پہنچ گئی، تو یہاں پر بھی حائضہ سے مراد بالغہ ہے۔ تو وہاں پر بالغ مراد محتلم سے، یہاں حائض سے مراد بالغہ ہے۔ اسی طرح بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں جس سے منطقی انداز ملتا ہے، جیسے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک صحابی تشریف لائے اور وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج اذان میں دے دوں؟ حضور میں ہاں بھائی دے دو، آج اذان تم دے دو۔ انہوں نے اذان دے دی۔ جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ آگے بڑھے کہ تکبیر کہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اخا صدائن اذنا ومن اذنا فہو یقیم، بے شک اخا صدا نے اذان دی ہے اور جو اذان دیتا ہے اسے ہی اقامت کہنے کا حق ہے۔ تو یہاں پر منطق کی شکل اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جسے ہمارے یہاں انگلش زبان میں منطق کو لاجک کہتے ہیں، کہ لاجک سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح واقف تھے۔ آپ کے بہت سارے اقوال میں، مبارک حدیثوں میں لاجک کے یہ جملے ملتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کا یہ میدان نہیں تھا، ورنہ تو حضور سے بڑا کوئی منطق ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ منطق جو نکلی ہے وہ ناطق سے نکلی، اور انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے، تو جو جتنے اعلیٰ درجے کا حیوان ناطق ہوگا اس میں اتنی ہی اعلیٰ درجے کی منطق ہوگی۔ تو اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ درجے کی منطق اور لاجک تو کسی کے اندر پائی ہی نہیں جا سکتی۔ سب سے اعلیٰ درجے کا آپ کو یہ علم بھی حاصل تھا جیسے دوسرے علوم پر آپ کو سب سے زیادہ اللہ نے عبور عطا فرمایا۔ بہرحال یہ باتیں ضمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے ذکر میں آ گئیں، لیکن عرض یہ کرنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایسے حالات نہیں دیے ہیں کہ وہ بہترین کپڑے پہن سکے، بہترین خوشبو لگا کر زینت اختیار کر کے آ سکے، تو حتی الامکان جس میں جتنی قدرت ہو وہ ویسا ہی کرے۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس زمانے کے لحاظ سے، کیونکہ دو کپڑے بھی ہر آدمی کے پاس نہیں ہوتے، فرمایا اگر ایک کپڑا کسی کے پاس ہو تو اس طرح پہنے کہ نیچے کا حصہ بھی کچھ ڈھک جائے اور کچھ کندھوں پہ بھی آ جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بڑا تہبند، بڑی چادر اوڑھ کر ایک کپڑا پہن کر جب نماز پڑھتے تھے تو اس کا ایک کونا اس کندھے پہ کر لیا، دوسرا اس پہ کر لیا، سامنے سے بند ہو گئے، ادھر کو یوں آ گیا، ادھر کی پلٹ نیچے ہو گئی، ادھر کی پلٹ اوپر آ گئی، پیچھے سے بھی بند ہو گیا جیسے آگے سے بھی بند ہو گیا۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی کرتے تھے کہ اسے گانٹھی لگا لی پیچھے سے، دونوں بندوں کو پیچھے کر کے۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو اس کے کاندھوں پر بھی کپڑے کا کچھ حصہ ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے کھنٹی پہ ٹنگے ہوئے اور آپ نے اسی طرح ایک چادر باندھ کر نماز پڑھی، تو حضرت محمد بن منکدر رضی اللہ عنہ جو تابعی ہیں، صحابہ کو دیکھنے والے، صحابہ سے ملاقات کرنے والے، حضور سے تو ملاقات نہیں ہوئی لیکن حضور کے ان صحابی کو دیکھ رہے تھے نماز پڑھتے ہوئے۔ جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے سلام پھیرا تو حضرت محمد بن منکدر عرض کرنے لگے حضرت آپ کے پاس تو کپڑے ہیں، کھنٹی پہ ٹنگے ہوئے ہیں، وہ پہن کے بھی تو آپ نماز پڑھ سکتے تھے، یہ خالی ایک چادر باندھ کر آپ نے نماز اس طرح کیوں پڑھی؟ فرمایا اس لیے پڑھی کہ تجھ جیسے بے وقوف کو میں دکھا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے نماز پڑھا کرتے۔ تو وہ ان کے شاگرد تھے، ان کے چھوٹے تھے، تو چھوٹوں کو سمجھانے کے لیے اس طرح کے جملے بولنا یہ بزرگوں کا اوپر سے طریقہ چلا آ رہا ہے۔ تو
تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم جیسے لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے کیا۔ اس حدیث کے ذیل میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جائز تو یہ بھی ہے کہ دو کپڑے ہونے کے باوجود ایک کپڑے سے اس طرح نماز پڑھ لے مرد، لیکن اگر دونوں کپڑے پہن لے گا تو زیادہ بہتر ہوگا اس کے لیے، تاکہ اللہ کا جو نعمت اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے اس نعمت کا ظہور بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کو اس طرح استعمال کرو کہ معلوم ہو کہ اللہ نے تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی عبادتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور جو طور طریقے ہمیں اسلام نے سکھائے ہیں انہیں سیکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت و ترقی عطا فرما، ہم سب کے ایمانوں کو مضبوط فرما، اعمال خیر کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کا خیر خواہ اور ہمدرد، حسد جلن کینے بغض و عداوت نفرتیں ہم سب کے دلوں سے دور فرما، ایمان و عزت کے ساتھ ہم سب کو زندہ رکھ، ایمان و عزت کے ساتھ بآسانی ہم تمام مسلمانوں کا جب وقت آئے تو خاتمہ فرما، ایمان و عزت کے ساتھ آخرت میں اپنے مقبول بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما، زیادہ سے زیادہ اپنے بندے اور بندیوں کو ہدایت کا راستہ